إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، شہدائے کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، ماہ سفر جاری و ساری ہے اور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں جو بدشگونی، جو توہمات، جو برے عقائد آج کا مسلمان اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ دین کی اور شریعت کی تعلیمات کے ساتھ کچھ مماثلت نہیں رکھتے ہیں، اور انسان کا عقیدہ جو کمزور ہے، انسان کے نظریات جو کمزور ہے، انسان اپنے دل میں جن توہمات کو جگہ دیے ہوئے ہیں وہ اسلام کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہیں کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کالی بلی نے آپ کا رستہ کاٹ لیا تو آپ کا یہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہفتے کے ایام میں کسی دن کو خاص کر لیا تو کسی دن کو آپ نے منگل کے دن کو یا کسی اور کے دن کو آپ نے اس لیے برا سمجھ لیا کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے آغاز کے اندر ایسے انسان کے ساتھ آپ کا سامنا ہو گیا کہ جس نے آپ سے قرض کا مطالبہ کر لیا یا آپ سے ادھار کوئی چیز طلب کر لی،
تو آپ نے اس چیز کا وہم اپنے ذہن میں پال لیا کہ آج کا دن میرے لیے اچھا اور مستحسن نہیں گزرے گا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہیں۔ دوسری جانب انسان اپنے عقیدے کو کمزور کیے ہوئے ہے کہ ماہ سفر جو ہے یہ صفر کے ساتھ ہے، اس کو زیرو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ماہ سفر جو ہے 3 محرمات مہینوں کے بعد چوتھا مہینہ ماہ سفر داخل ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ چوتھا مہینہ ماہ رجب کو قرار دیا۔ ان 3 مہینوں کے بعد عرب کا جو دستور تھا کہ ان 3 مہینوں کے درمیان نہ قتل و غارت کرنی ہے، نہ کسی کی عزت کو رسوا کرنا ہے، نہ کسی کی گریبان کو چاک کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ جیسے محرم مکمل ہوا، سفر داخل ہوا، تو اپنی اپنی دشمنیاں، اپنی اپنی عداوتیں، اپنی اپنی قدورتیں، اپنی اپنی نفرتوں کا اظہار کرنے کے لیے میدان جدل میں اتر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ ماہ سفر کے اندر کچھ لوگ شادی بیان ہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اپنا ایک عقد، اپنا ایک نکاح ماہ سفر کے مہینے میں رکھا گیا۔ تو یاد رکھیے ماہ سفر کا کوئی دن، ماہ سفر کا کوئی لمحہ یا انسان کی زندگی کے شب و روز کے اندر گزرنے والے لمحات کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، اللہ کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے شب و روز کے اندر نحوست کو داخل کر لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں؟ قرآن ہمیں کس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ قوم سمود کے اوپر جب رب جلیل کی طرف سے عذاب آیا تو رب العالمین نے ان کے اوپر 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قوم سمود میں جب رب العالمین کی طرف سے عذاب کا نزول ہوا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر عذاب الہی ٹوٹا۔ تو جب ان کے اوپر عذاب الہی ٹوٹا، اس عذاب کی بدولت وہ زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے یہ کھجوروں کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے اتنے قد، اتنے اتنے مضبوط اور تنا آور جسم، اپنی رہائشیں پہاڑوں کی غاروں میں رکھنے والوں پر جب رب العالمین کی طرف سے عذاب الہی ٹوٹا تو 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر عذاب الہی آیا۔ تو کیا معلوم پڑتا ہے کہ یاد رکھیے انسان کے اپنے ذاتی اعمال، اس کے شب و روز کو، اس کی زندگی کے ایام کو، اس کے آنے والے مستقبل کو، اس کے گزرے ہوئے ماضی کو، اس کے چلتے ہوئے حال کو منحوس یا کامیاب قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نحوست، منحوس ہونا کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایسا مسلمان جو رات کو سویا رہے حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو جائے، نماز فجر کا وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، لیکن اس مسلمان کی، اس کلمہ گو انسان کی، اس اسلام اور شہادتین کا اقرار کرنے والے کی آنکھیں کھلی نہ، دل بیدار نہ ہوا، تو وہ انسان نماز فجر کے لیے اٹھانا حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت گزر گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیطان آتا ہے، اس کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کا نام منحوس لوگوں میں شمار کر دیا جائے، منحوس لوگوں میں لکھ دیا جائے۔ انسان اپنا محاسبہ خود کر لے کہ میں نے اپنے دن کا آغاز، اپنی راتوں کا اختتام کن اعمال کے ساتھ کیا ہے، اور میری صبح کا آغاز کن منحوس لوگوں کے ساتھ یا کامیاب لوگوں کے شمارے کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ تو یاد رکھیے انسان کا کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ
کوئی بھی گھڑی کوئی بھی وقت منحوس یا کامیاب صرف اور صرف اس کے ذاتی اعمال کے بلبوتے پر کھڑا ہے۔ ذاتی اعمال جیسے کرے گا، جیسے اپنائے گا، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کے لیے ویسا رزق، ویسی کشادگی، ویسی تنگی، ویسے معاملات لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے آپ کو بڑا پکا موحد، بڑا پکا عاشق رسول ثابت کرنے کی بڑی لگن رکھتا ہے، بڑی تڑپ رکھتا ہے، بڑے اپنے آپ کو حرمت رسول پہ جان بھی قربان کرنے کا دعویٰ اور اظہار کرتا ہوا دکھائے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ رب العالمین نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقا کی شان، آقا کی رفت، آقا کی منقبت، آقا کا مقام رب العالمین نے قرآن میں بھی اتارا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھا، ام المؤمنین ہمیں بتلائیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے شب و روز کیسے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکرم زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان تو پورا قرآن ہے۔ قرآن کے اندر رب العالمین نے ان کے مقام، شان، رفت، منقبت، ان کا مقام و مرتبہ ذکر فرما دیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے جو قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی سانس کی آغاز سے اپنی زندگی کے آخری سانس تک رب العالمین کا کعبۃ اللہ کے سامنے حرم مکی کے اندر کھڑی ہو کر اپنے سجدے کی اپنی جبین کو رگڑتے ہوئے زندگی بسر کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر، اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے فیض یاب کر دیا۔ ہمارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے راہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے شافی ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے مشفق ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر رب العالمین سے اس بات کا اظہار کرنے والے ہیں، ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی امت کے ساتھ اس قدر محبت، اس قدر یگانگت، اس قدر الفت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو اپنے پیارے پیغمبر کو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ان کے لیے شفقت ہی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑے شفیق ہیں، ان کے لیے بڑے مشفق ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، جہنم سے ان کو آزاد کروانے والے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقا کی زندگی کے ساتھ ہمیں آج کے دن، آج کے لمحات میں، آج کی زندگی کے اندر ہمیں تشبیہ دینے کا وقت ہے۔ ہم آقا کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ رب العالمین نے تو یہ اعلان فرمایا، ہم نے
اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو دین تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کی توسط سے مکمل کر دیا، جملہ نازل کر دیا گیا۔ رب العالمین نے اپنا انعام، اپنا احسان اتار دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے امانت ہمارے سپرد کر دی، ہمیں اس بات کا اعلان کر دیا گیا بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک احسن بات کا، ایک اچھی بات کا، ایک نبی کے فرمان کا، ایک قرآن کی بات کا معلوم ہے تو اس کو پھیلا دو۔ این ممکن ہے جس کو تم بتلاؤ وہ تم سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، وہ تم سے زیادہ لوگوں کو پہنچانے والا ہو، وہ تم سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ تم سے زیادہ شریعت کی بالادستی، اسلام اور للہیت کا پرچم لہرانے والا ہو۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ اور یاد رکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بدولت، جس کام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، ان کو سب سے اعلیٰ کہا، ان کو سب سے عرفہ کہا، ان کو سب سے بالا کہا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسلام کا، مسلمان کا، دین کو ماننے والے کا اس کا شعار یہ ہے، اس کا انداز یہ ہے، اس کا طرہ امتیاز یہ ہے، اس کی زندگی جینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، اگر اس میں برائی دیکھتا ہے اس کو بڑے آسان انداز سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز سے اس کو مخاطب کرتا ہے، اس کی اصلاح برائے اصلاح کرتا ہے، اصلاح برائے تنقید نہیں کرتا، اس کی عزت کو معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان اچھالتا نہیں ہے، اس کی غلطی کو لوگوں کے درمیان ہائی لائٹ کر کے خود کو، اپنے آپ کو بڑا ہی احسن، بڑا ہی نیک اور پارسا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی اصلاح کا اس کا مقصود و مطلوب ہوتا ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، یہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اور مقرب ہو جائے، میری بھی ذمہ داری ادا ہو جائے۔ مجھے رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک بات کا بھی معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچاؤ، دوسرے کو سکھاؤ، دوسرے کی زندگی کو بدلو، دوسرے کی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو جو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے جو قریبی ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو ماتحت ہیں ان کو ڈرانا شروع کیجئے، عذاب الہی بتلانا شروع کیجئے، قرآن کی حقانیت ان کے سامنے رکھنا شروع کیجئے، توحید کی دعوت ان کے سامنے پھیلانا شروع کیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے آپ سے شروع کرو، خود کو بدلو، اپنے گھر والوں کو بدلو، اپنے معاشرے کو بدلنے کی ذمہ داری لو، اور اس کے بعد ایک کمیونٹی، ایک مکمل جو تمہارا معاشرہ ہے، یہ جو تمہاری جو سرحدی دیواریں ہیں ان کو بھی پھیلانگتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے اس جذبے کے ساتھ نکلو۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک بات کا بھی معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچا دو تو اس کا انعام یہ ملے گا، اس کا اجر یہ ملے گا، اس کا تمہیں صلہ یہ ملے گا، کیونکہ تم نے شہادتین کا اقرار کیا، تم نے اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے 6 اوصاف، 6 سیڑھیاں مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد تم نے اس بات کا دعویٰ بولا، اس بات کا اظہار کیا، اس بات کے ساتھ عدم مسمم کا اظہار کیا، اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ میں ڈٹ گیا، اللہ میرے معاشرے کے اندر، میرے گھر کے اندر، اللہ میرے نفس اور میری جان کے اندر میرے ساتھ اللہ شیطان میرا ہمزاد موجود، اللہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اللہ میرے معاشرے کے اندر، میرے گھر کے اندر ایسے افراد موجود جو مالی لحاظ سے مجھ سے مضبوط، اللہ افرادی لحاظ سے مجھ سے مضبوط، اللہ ان کے پاس صلاحیتیں زیادہ، میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ وہ دین کی طرف آئے، اللہ میں نے اب کمیونٹی، میں نے ایک معاشرہ، میں نے سارے کے سارے ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ میں نے تو یہ کہا تو میرا رب ہے، میں نے اس کے اوپر اب استقامت بھی پکڑ لی، اللہ میرے لیے اجر کیا ہے، انعام کیا ہے، صلہ کیا ہے،
رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ مٹی کا جو انسان بدبودار انسان ہے، جس کی حقانیت، جس کی حقیقت ایک حقیر نطفہ ہے، یہ اس انسان کے اوپر رب العالمین کی طرف سے تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتے، ان نوری فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے جو صرف نحن نسبحک، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اللہ تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ان فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب ان کو خوف بھی نہیں، ان کو ڈر بھی نہیں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، رب العالمین نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان نبوت سے کہلوایا، وہ زبان، وہ کلمات، وہ ہونٹ، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مکرم زبان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا پیغمبر ہونٹوں کو ہلاتا ہے، زبان کو جنبش دیتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے، حکم ربی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو پیغمبر اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پیغمبر کی زبان سے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ اعلان ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان باغات کا، ان خوشخبریوں کا جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھے ہیں۔ یاد رکھیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یاد رکھیے کسی انسان پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بادشاہ ہے، اپنی اپنی جگہ حاکم ہے، اپنی اپنی جگہ ایک وہ فرما روا ہے، اپنی اپنی جگہ ایک لیڈر ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر وہ کسی کے اوپر کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا تو وہ اپنی جان پہ تو اختیار رکھتا ہے، خود کو تو جہنم سے بچا سکتا ہے، خود کو تو نماز کا عادی بنا سکتا ہے، خود کو تو جھوٹ سے دور رکھ سکتا ہے، خود کو تو طغیانی اور فحاشی سے دور رکھ سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے شیطان کی مانی ہے، ہم نے جو چیزیں مزین کی گئی تھی، ہمیں بتلائی گئی تھی، ہمیں خبردار کیا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ہم نے مزین کر دی ہیں، ان چیزوں کو جاننے کے باوجود، ان چیزوں کو ہائی لائٹ دیکھ لینے کے باوجود ہم نے پھر بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں سمجھایا، قرآن میں ہمیں بتلایا کہ انسان خود قرآن پڑھے، اس کو سمجھ آ جائے۔ اگر اس کو توفیق نہ ملی، کبھی یہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، امام صاحب نے نماز میں قرات کی، اس نے سن لیا، اس کی زندگی بدل گئی، اگر مسجد میں بھی نہ پہنچا، قرآن تو ایسی کتاب ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد المتعبد بتلاوتہ، قیامت کی دیواروں تک صبح و شام ہر کرۂ ارض کے ہر ذرے کے اندر قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ بخوبی پھیل رہی ہیں، تو کہیں سے تو سن لے گا نا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، رب العالمین نے ہمیں بتلایا کہ یہ چیزیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ دنیا کا مال، یہ مال جمع کرنے کی ہرس، یہ تم بڑے بڑے فارم ہاؤس بنانے کے جو خواب دیکھتے ہو، اچھی سی اچھی سواریاں، گاڑیاں، یہ کچھ لینے کے پیچھے پھرتے ہو، ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کا مال ہے، متاع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ ہم پھر بھی ان کے پیچھے دوڑے، ہم پھر بھی ان کے پیچھے دوڑے، ہم نے اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے تباہ کی۔ آج کا مسلمان خود کو محمدی کہلوانے میں، خود کو مسلمان کہلوانے میں
اگر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا فخریہ انداز میں کہتا ہے جی ہم تو امت محمدیہ سے ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخلہ امت محمدیہ کا ہے، 69 امتوں کے بعد 70ویں امت محمدیہ آئی ہے، ان پہ بڑا مقام، ان کا بڑا عروج ہے، ان کو 69 امتوں پہ اللہ نے فوقیت دی ہے، 70ویں امت ہیں، سب سے زیادہ جنت میں جو لوگ ہوں گے امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ لیکن مجھے مسلمان آج کا بتلائے کہ جس کے پاس کوئی گاڑی ہے، جس کے پاس کوئی اپنے واجبات اور اپنے معاملات فائنینشل لحاظ سے مضبوط ہے، وہ لبرٹی پہنچ سکتا ہے، وہ لبرٹی کے کانسرٹ پہ پہنچتا ہے، وہ مرید کے پہنچ سکتا ہے، وہ مرید کے کانسرٹ پہ پہنچتا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بحریہ جاتا ہے، جو زیادہ عیاش ہے وہ دبئی کا رخ کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو تم مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو یہ تمہارے لیے زین للناس، آنکھوں کا دھوکہ ہے، مزین تمہارے لیے کیا ہے، اسی لیے تو تمہیں کہا ہے کہ تم فرشتوں سے افضل ہو، تمہارا مقام برتر ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا میں نے زمین پہ اپنا نائب بنانا ہے، اپنا خلیفہ مقرر کرنا ہے، وہ کہنے لگے اللہ یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو قتل و غارت کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سامنے رب العالمین نے انسان کا مقدمہ، انسان کا مقام اعلیٰ کیا، برتر اور بالا کیا، لیکن انسان نے شیطان کی پیروی کی، طاغوت کی پیروی کی۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں آگ کا کھلونا ہر وقت موبائل میسر ہے، یہ آگ ہے، اس سے روشنی جلاؤ، اس کے ذریعے لوگوں کو روشن کرو، نہ کہ اس سے آگ جلاؤ تو آگ خود کو بھی نقصان دہ ثابت ہو، دوسروں کو بھی نقصان دیتی پھرے۔ آج کا مسلمان اگر اپنی تربیت، اپنی اخلاقی گراوٹ، اپنے معاملات کو آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا چاہتا ہے، یہ گلیوں کا رخ کر کے دیکھے، اپنی تربیت کا، اپنی زندگی کے ماحصل کا، اپنے بڑھاپے اور اپنی جوانی کا، اپنے مال کا اور اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہے۔ یہ گلیوں میں بغیر سلنسر کے باعث، یہ بچوں کے ہاتھوں میں یہ شیطان کا کھلونا اور اسلام سے دوری، بیٹیوں کے سروں سے پردے کا غائب، شلواریں اونچی، ہر کام کے اندر طاغوت کی پیروی، یہ ہے ہماری تربیت، یہ ہے ہماری اخلاق، یہ ہے ہماری تعلیمات، یہ ہے دین کے ساتھ وابستگی۔ ہمیں گلیوں کوچوں کے اندر واضح نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اسی مٹی میں مر گئے، یہی ہاتھ جاڑیں گے اور یہی لوگ پھر کل کو ہماری قبروں پہ پلازے بھی تیار کریں گے۔ جب ان کو تعلیم اسلام سے، اسلام کی حقانیت سے دور کرو گے، یہی نتیجہ نکلے گا۔ اگر مضبوط مسلمان بننا ہے پھر اس بات پہ عمل کرو، شہادتین کا اقرار کر لیا، اسلام لے آئے، لیکن مومن نہ بنے۔ جب تک مومن نہ بنے جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ یہ تو کہہ دیا کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، پھر سختیاں برداشت کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کیا تم یہ کہتے ہو ام یقولو، کیا تم نے یہ کہا آمنا ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون، اگر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں اور رنج ٹوٹیں گے، آلام تم پہ برسیں گے، پھر ہی تم کامل مومن ہو، وگرنہ آپ دیکھیے جناب ابراہیم کی جوانی، سگا باپ جو ہے وہ خلاف ہے، وقت کا حاکم جناب ابراہیم کے خلاف کھڑا ہے۔ کوئی بڑھیا بیمار ہوتی ہے، وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دینے کی منت مانگتی ہے۔ اگر بڑھاپا آتا ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے اگر اولاد دی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو کہا ابراہیم بیابان جنگل میں چھوڑاؤ۔ اگر اولاد بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئی، اکلوتا بیٹا، اللہ نے کہا ابراہیم اس اسماعیل کو ذبح کر دو۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو ام حسبتا، کیا تمہارا یہ گمان ہے ان یقول آمنا وہم لا یفتنون، تم کہو ایمان لے تمہاری آزمائش بھی نہ ہو۔ یہ گلی کوچوں کے اندر جو ہماری تربیت، جو اونچی اونچی آوازیں کس رہی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن،
اچھے انداز سے ان کو بٹھا کے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی اپنا لباس اریاں کیے ہوئے کسی کنسرٹ میں پہنچتا ہے، اگر اس کے پاس جانے کے اخراجات نہیں ہیں، وہ اس موبائل کے ذریعے لوگوں کو تفریح فراہم کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اس آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم نے حقیقی مسلمان، حقیقی ایمان والے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والے اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔